نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، دنیا کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور دنیا کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہے۔ نظام سے مراد یہ 12 مہینوں کی ترتیب، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ صبح شام کا ہونا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، ہواؤں کا چلنا، پیڑ پودوں کا اگنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے نظام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں چل رہی، جس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ مہینوں کو ہم نے بنایا ہے، سال میں 12 مہینے، اور پھر اس میں سے بعض مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں سے محترم بنایا ہے۔ تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ذی قعدہ، اور آئندہ جو مہینہ انشاءاللہ 2-3 دن میں جو لگنے والا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اس کو شرف عطا فرمایا ہے۔ اور ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں اس کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اور یہ قسم کھانا اس لیے ہے تاکہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ ان دنوں میں قربانی کا ایک عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ان کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی والا عمل جو ہوگا یہ تو یوم النحر 10 ذی الحجہ کو ہوگا، اسی طرح جو ایام تشریق ہوں گے 10، 11، 12، 13، اس میں قربانی والا عمل ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو 9 دن بچتے ہیں اس کے بھی اعمال ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر قربانی تک کیا کیا عمل کیے، کیا فضیلت آتی ہے حدیث کے اندر اس کی۔ تو سب سے پہلی بات مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی جس پر قربانی واجب ہو یا وہ قربانی کرنے والا ہو، تو جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے جسم کے بالوں کو نہ کٹوائے، ناخنوں کو نہ تراشے۔ تو یہ سب سے پہلا عمل ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ سنت عمل ہے، جس کا بھی قربانی کا ارادہ ہو۔ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے صرف ایک شخص پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرنے والا ہے، یہ کام اسی کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کی قربانی نہیں ہے وہ بال بھی کٹوا سکتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر، ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں اور صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ پابندی صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے۔ تو یہ ایک عمل ہم کو کرنا ہے کہ جس کا ارادہ ہے وہ 10 دنوں تک نہ ناخن کٹوائے، نہ بال کٹوائے، اور جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو نہ نکالے۔ اسی طرح فقہا نے یہ بھی لکھا کہ جو زائد چمڑی آ جاتی ہے ہمارے ناخن وغیرہ کے بازو میں، اس کو بھی نہ اکھاڑیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں اس کی ایک حکمت لکھی، ایک حکمت بیان کی کہ ان 10 دنوں کے اندر حاجی حضرات وہاں پر حج کرتے ہیں مکہ المکرمہ میں، اور حاجیوں کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، جیسے حاجی اپنے ناخنوں کو نہیں کٹوا سکتا جب تک کہ حالت احرام میں ہوں، اپنے بالوں کو نہیں کٹوا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بہت ساری پابندیاں ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے ہم میں سے حج کرنا یا ہر سال ہر ایک کے لیے حج کرنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو جو ادائے حاجی کی اللہ کو پسند ہے وہ اللہ رب العزت ہر قربانی کرنے والے میں بھی کچھ ان میں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اس حکمت کو بیان کیا۔ لہٰذا یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں اپنی طرف سے، ان کے لیے ان چیزوں کی پابندی کرنا ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک، یعنی عید کے دن سے پہلے تک روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص پورے 9 دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ بڑا فضیلت والا ہے کام۔ اگر کسی کو پورے 9 دن کا روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے یا مشغولی ہے تو جتنے دن ہو سکے ان 9 دنوں میں سے 3 دن، 4 دن، 5 دن، 2 دن، 1 دن،
کم سے کم ایک دن کا تو روزہ اس میں رکھنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے اللہ نے توفیق دی تو اس کی رات میں عبادت بھی کریں۔ یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں اور بڑی فضیلت والے ایام ہیں، تو ان بات کی پابندی کریں۔ روزہ رکھنا مسنون ہے ان 9 دنوں کے اندر، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور بڑے افضل روزے ہیں، اس کے مغفرت کے وعدے ہیں، اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کے وعدے ہیں، تو اس کی فکر کریں۔ ہم صرف عید کے دن کو یاد رکھتے ہیں اور یہ چیزیں ہم کو نہیں پتہ ہوتی، اس لیے ہم پابندی نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ اس سال اس کی پابندی ہم ضرور کرنے کی فکر کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 10 دن کی ہم نے پابندی بھی سمجھ لی، اس میں عبادت کرنی ہے، اس کو بھی سمجھ لیا۔ اب دوستو سب سے اہم چیز جو 10ویں تاریخ کو ہم کریں گے قربانی، تو سب سے پہلے اس کے ہم کچھ فضائل اور مسائل کو سمجھیں کہ قربانی جو ہے، جو ہم بکرے کی یا جانوروں کی جو قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی کی ایک شکل ہے، قربانی کی ایک شکل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کبھی دال چاول کھاتے ہیں، کبھی گوشت کھاتے ہیں، کبھی بھاجی ترکاری کھاتے ہیں، کبھی پیزا کھاتے ہیں، کبھی برگر کھاتے ہیں، تو ہم مختلف قسم کے روزانہ کھانے بدل بدل کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بولے کہ کھانا صرف ایک ہی ہوتا ہے، دال چاول ہی کھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کھانا ہی نہیں ہے، تو آپ مانیں گے؟ بولے اللہ نے تو بہت سارے کھانے کی چیزیں بنائی ہیں۔ تو جو قربانی ہم دمبا ذبح کرتے ہیں یا بکرا ذبح کرتے ہیں، قربانی کی ایک شکل ہے، یہ قربانی کی کیا ہے؟ ایک شکل ہے۔ قربانی تو دوستو ایمان والے کی زندگی کے ساتھ ہر لمحہ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، اِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کیا، مبتلا کیا آزمائش میں، بِكَلِمَاتٍ، بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے کلموں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک قربانی نہیں دی ہے، بلکہ مختلف موقعوں پر اللہ رب العزت نے ان سے مختلف قربانیاں مانگی ہیں۔ تو قربانی کا اصل مقصد اور قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے دوستو کہ ہم وقتاً فوقتاً ہر جگہ ہر گھڑی قربانی کے جذبے کے ساتھ زندہ رہے ہیں۔ ایمان والے کے دل سے قربانی کا جذبہ نکل جائے گا تو یہ ایمان والے کی شان کے خلاف بات ہے۔ ہر وقت قربانی کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس لیے یہ قربانی کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے سال میں ایک مرتبہ یہ عید کا موقع رکھا ہے، اور اس میں قربانی کی ایک شکل کو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ ورنہ ایمان والے کا کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نظروں کو جھکانا یہ بھی بڑی قربانی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ ایمان والے کو جو ہے آسانی سے ایک حرام کی کوئی چیز مل رہی ہے، اس کو بہت سارا پیسہ حرام ذریعے سے مل رہا ہے، اس کو وہ چھوڑ رہا ہے، وہ بھی اس کی قربانی ہے۔ ایمان والے کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول کے یہاں پہ نفع لے سکتا ہوں، میرا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن وہ جھوٹ نہ بولے، یہ بھی اس کی بڑی قربانی ہے۔ ہر موقع پر اللہ رب العزت نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کی فرما برداری پر کھڑا ہو جائے، وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت ابراہیم کی زندگی کو یاد کرنا اور حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ ایمان والے کو قربانی کے جذبوں پر کھڑا کرتا ہے۔ اسی لیے بار بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، بار بار حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ قربانی صرف بکرے کی اور جو ہے جانوروں کے ذبح کرنے کے نام کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ہر وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بات، اب جو ہے جانوروں کو ذبح کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے واقعے، اس کے پس منظر کو تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ اے بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا کر گزریے جو آپ کو حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو معلوم ہوا دوستو حضرت ابراہیم کے جو جذبات تھے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، وہی جذبات حضرت اسماعیل کے بھی تھے، وہی جذبات جب جا کے دوستو قربانی مکمل ہوئی ہے۔ اگر صرف حضرت ابراہیم کے جذبات ہوتے، حضرت اسماعیل کے نہ ہوتے تو قربانی مکمل نہ ہوتی۔ اس لیے اس بات سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے دین کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں، ہم اپنے نسلوں کی تربیت کریں، جب جا کے قربانی مکمل ہوگی۔ اب حدیث کے اندر اس قربانی کی فضیلت یہ آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا یوم النحر کے دن، یعنی قربانی کے دن، انسان کا کوئی بھی عمل قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قربانی ایسا عمل ہے جو عید کے دن، قربانی کا جو موقع ہے اس دن، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کہ قربانی کا خون، جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے کھر، اس کے سینگ، اس کے بال، یہ تمام چیزوں کو کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کے پلڑے میں رکھ کر اس کو تولیں گے اور اس کی نیکیاں ہم کو دیں گے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی خوش دلی سے کرو. کیسا کرو؟ خوش دلی سے کرو. بوجھ مت سمجھو اس کو. بعض لوگ بوجھ سمجھتے قربانی کو. بوجھ نہیں سمجھنا ہے. دل سے قربانی کرنا ہے اور اس بات کی فکر کرنا ہے کہ قربانی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پیسے خرچ ہو, زیادہ سے زیادہ اچھا جانور ہو, یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کرنا ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. اس میں دکھاوا وہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی. تو نیکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے, جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے, اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. اچھا, قربانی کرنے سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو قربانی ہم کرتے ہیں نہ ان کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے, لیکن جو قربانی کے جذبات ہوتے ہیں, جو دل میں جو ہلچل چلتی ہے قربانی کرتے وقت یا قربانی کے زمانے میں کہ میں قربانی کیوں کر رہا ہوں, وہ اللہ تک پہنچتے ہیں. حضرت ابراہیم کے جذبات اللہ تک پہنچے ہیں. حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں ہوئی, جذبات لیکن وہ پہنچے ہیں. اللہ رب العزت نے اس حساب سے حضرت ابراہیم کو بدلا دیا کہ حضرت ابراہیم نے کبھی قربانی دی, اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے مشروع کر دیا کہ ہر ایک کو قربانی کرنا ہے. جو صاحب استطاعت ہے اس پہ احناف کے نزدیک واجب ہے قربانی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جذبات کتنے بڑے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس کو مشروع کر دیا. تو وہ جذبات ہمارے بن جائے قربانی کے. اب ہم یہ سمجھیں کہ قربانی کن لوگوں پر کرنا واجب ہے. تو سب سے پہلے احناف, ان کا مسلک سمجھیں کہ قربانی کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر. آسانی کے لیے بتا رہا ہوں, جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, جو ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے, یعنی زکوٰۃ اس پر دینا واجب ہے, اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے. لیکن اس میں اور ایک چیز ہے, جو شخص زکوٰۃ دینے کا جو ہے یہ تو نہیں ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے پاس گھر کا فرنیچر, گھر میں ضروریات, مہنگا موبائل, مہنگی گاڑی, مہنگی بائک اتنی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے اوپر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے. اس کی ضرورت سے زیادہ, اس کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس سے زیادہ اس کے پاس فرنیچر وغیرہ, گھر میں بہت ساری چیزیں. البتہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, لیکن قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی. شوافی کے نزدیک ہر اس مسلمان پر, ہر اس مرد عورت بالغ پر قربانی کرنا واجب, سنت موقدہ ہے, یعنی تاکیدی سنت ہے, جو قربانی کے دنوں میں اپنے خرچ سے زیادہ اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ قربانی کر سکے. اس کے لیے قربانی کرنا تاکیدی سنت ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے, یہ وعیدی بیان ہے اللہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے. ایک روایت میں عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہے, قربانی کر سکتے ہیں, اس کے باوجود نہ کرے. ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا عید کی نماز کے لیے مت آؤ, گھر پہ رہو. اس لیے دوستو ہم اچھے جذبوں کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے والے بن جائیں. اس کا انتظام ہم ابھی سے کرنا شروع کر دیں. اور بہتر یہ ہے دوستو کہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے قربانی کریں. ہم اپنی نگاہوں کے سامنے قربانی کریں اور اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی فکر کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام جانوروں کو جو ہے خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے تھے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے جذبات اللہ کو معلوم پڑنے والے ہیں, اللہ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ عمدہ جانور, خوبصورت جانور, موٹا تازہ جانور, بیش قیمت جانور یعنی زیادہ قیمتی جانور, یہ اس جانور سے افضل ہے جو قیمت کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے کم ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے جو ہے ہم اچھے سے اچھا جانور خریدنے کی فکر کریں اور اس کے اندر سب سے اہم چیز دکھلاوا نہ ہو, اخلاص کے ساتھ ہم اس چیز کو وجود میں لائیں. دوسری بات, جانوروں کے اندر جو عیب وغیرہ ہوتے ہیں, کامن چیزیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے. ایک چیز یہاں پر یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ کا فون آتا ہے, بہت سارے لوگ ابھی ماشاءاللہ فون چالو ہو گئے اور ابھی بڑھتے جائیں گے. مولانا منڈی میں ہوں, وہ جانور کا تھوڑا سا نا ایسا تھوڑا ٹیڑھا چل رہا ہے, تھوڑا سا کان کے اندر سوراخ ہے. ٹھیک ہے, آپ مسئلہ پوچھ رہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا کہنا سب سے یہ ہے کہ جہاں پر ہم کو تھوڑا سا بھی شک آ جائے, مطلب فون کرنے کی نوبت آ جائے, تو وہ جانور کو چھوڑ دے. وہ جانور کو کیا کر دے؟ جہاں پر تھوڑا سا شک آ جائے. اچھا فون کیوں کرتے لوگ؟ تھوڑا سستا ملتا ہے وہ, اس کے لیے تھوڑا کیا ملتا ہے؟ سستا ملتا ہے. تو اس چیز کو ہم چھوڑ دیں, انشاءاللہ اس سے سستا اچھا مل جائے گا. تو تھوڑا سا بھی ہم کو شک آ گیا تو ہم کیا کریں؟ آگے گزر جائیں. اللہ نے چاہا تو اس سے بہتر ملے گا, بہت سارے ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں. تو اس بات کی فکر کریں, جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو 1000, 2000, 2500 کا منہ نہ دیکھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بلکہ ہم
پورا سیٹسفیکشن ہو جائے، پورا اطمینان ہو جائے کہ یہ انشاءاللہ جانور ہمارے لیے بالکل جو ہے قربانی کے لائق ہے، قربانی کی جو ہے اس کے اندر یہ ہے شرائط پائی جا رہی ہے، ایسے ہی جانور کو ہم خریدنے کی فکر کریں۔ اس کے علاوہ پھر مسائل تو بہت سارے ہیں کہ اگر تھوڑا لنگڑ رہا ہو تو کتنا لنگڑا ہونا چاہیے تو نہیں ہوگی، اندھا جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، کانا جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، گوشت کا بہت سارا حصہ کٹ کے جدا ہو گیا ہو، دم کٹ کے الگ ہو گئی ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ تو مسائل اپنے جگہ پر ہے، لیکن میں نے ایک چیز اصول بتا دیا کہ اگر ہم جانور خریدنے گئے ہیں، ذرا بھی شک ہم کو آ گیا تو اس جانور سے فوراً ہم روانہ ہو جائے، اس کے آگے نکل جائیں۔ ہاں، اس بات کی ہم کیا کریں، فکر کریں۔ اور جو لوگ جانور بیچتے ہیں وہ بھی اس بات کی فکر کریں کہ ایسے جانوروں کو جو پہنانے کے چکر میں نہ رہیں۔ وہ بڑے بڑے جو مفتیوں سے، بڑے بڑے مولانا سے فتویٰ لے لیتے، بولے چلیں گا، میں نے پوچھا مفتی صاحب لے کے جاؤ، تم یہ 5,000 کم دو لیکن لے کے جاؤ، یہ چلیں گا پکا، تو چلیں گا تو چلا لے بھائی گھر میں اپنے، کیوں لوگوں کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس بات کی انشاءاللہ فکر کریں گے۔ اب انشاءاللہ آئندہ سنیچر اور جمعہ کو بھی ہم کریں گے، اور اتوار کو بھی ابھی ٹائم ہے بقرعید کو، تو بہت سارے مسائل ہیں، وہ سب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔